وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو ایام معدودات کہا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جو حج کے دن کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نچوڑ ہے یہ ایام، اور پھر عید الاضحیٰ، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نچوڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ کہتے ہیں دوست کو۔ دوست جب بنتا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر لے، اپنی مرضیات کو قربان کر لے، جب جا کے دوست بنا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرحلے پر اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو قربان کیا ہے، اللہ رب العزت کی خواہش کو آگے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے وہ قربانیوں کی وجہ سے عطا کیا ہے، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کی۔ اور جب بھی اللہ نے قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام تیار تھے۔ پوری قربانی کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جب بیٹے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، جب باپ بنے تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا اس گھر میں ہوئے ہیں جہاں پہ بتوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھا اور اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے کہا۔ جیسے سورج کی مثال اور ستاروں کی مثال، یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے پیش کی اور اپنی امت کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد امت نہ مانی، ان کی قوم جب نہ مانی، ابراہیم علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی۔ سب سے پہلی قربانی جو ابراہیم نے دی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے توڑنے کے عوض میں آگ میں ڈالا جانے لگا۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جانا، اللہ کے لیے جانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ خلیل تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنایا۔ اس کی تفصیلات میں جائیں تو لمبا ہے، مجھے آگے عشرۂ ذی الحجہ پر بھی بولنا ہے، تو یہ مختصر سی بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی قربانی دی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، اپنے وطن سے نکالا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ مختلف علماء کی رائے ہے، لیکن امام العصر
شیخ الحدیث و تفسیر مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا پشاور کا علاقہ ہے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہاں کے اصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج بھی حضرت کی رائے، فرماتے ہیں کہ آج بھی وہاں ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کا نام ہے جبرود۔ اصل میں وہ فرماتے ہیں جبرود نہیں بلکہ وہ نمرود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی ہے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 پہاڑیاں بیچ میں کھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کھدائی پر آگ کے وہ شعلے انگارے، آگ کے وہ کوئلے نکلے۔ تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ حضرت یہاں سے تھے، پھر یہاں سے ہجرت کی اللہ کے لیے، اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے آگے گئے، اور پھر اس کے بعد لمبا واقعہ جو کہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت سارہ ساتھ میں تھی، اور جب مصر میں داخل ہوئے، مصر کے بادشاہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں تفصیلات۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے جو نکاح ہوا، اور وہ ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے وہاں بھی قربانی مانگی۔ جب بچہ پیدا ہوا، بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے جب بچہ دیا، کہا ابراہیم جاؤ اسے ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا پسند کیا، وطن کو چھوڑا، اور پھر جب بڑی دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی ہے، اولاد ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا اسے چھوڑ کے آؤ، اور ایسے مقام پہ چھوڑنے کو کہا جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر چل دیے۔ کسی نے اس کا نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہیں 3 جانوں پر۔ یوں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کا قافلہ ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے صحرا کے تپتے ہوئے سینے پر، جہاں دیتا ہے آدمی موت کو ترجیح جینے پر۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں پہنچے ہیں، وہاں پہ بٹھا دیا ہے، بٹھا کے جانے لگے ہیں۔ ہاجرہ کہنے لگی کدھر کو جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا کہ لوگ اپنی آبرو کی حفاظت کیا کرتے ہیں، لوگ اپنی بیوی کی حفاظت کیا کرتے ہیں، تم کیسے شوہر ہو جو اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے اشارہ کیا اس کا حکم ہے۔ پھر ہاجرہ بھی تو صابرہ تھی نا، اور کہا کہ پھر اس کا حکم ہے تو جائیے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اور بیوی سے دور ہوئے ہیں، اور دور ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں اپنی متاع قلب و جگر کو تیرے نام کے لیے ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اس جگہ کو آپ مقناطیس بنا دیجئے، میں جا رہا ہوں، لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، ان کو نماز پڑھنے کی، آپ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ پھر کہا کہ ان کو کھانے کے لیے فروٹ عطا فرمائیے، پھل عطا فرمائیے، سبزیاں عطا فرمائیے۔ انسانی عقل حیران ہے کہ کھڑا ہے اس دھرتی کے سینے پر جسے آج بھی سائنسدان پانی نہ نکال سکے ہیں،
کھڑا ہے وادی غیر ذی زر میں اور مانگتا ہے فروٹ، مانگتا ہے حدیقہ، مانگتا ہے باغیچہ۔ ابراہیم کے ذوق نے گویا یوں جواب دیا ہوگا نا کہ یہ نہ دیکھو کہاں کھڑا ہے، کون کھڑا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، یہ دیکھو۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا شباب دکھایا۔ حضرت پیر و مرشد سے ایک بار بیان سنتے ہوئے یہ بات سنی تھی، حضرت فرماتے رہے تھے کہ تاریخ کے اندر دو دعائیں ہیں جن کا شباب اگر دیکھنا ہو آج بھی وہ شباب دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ابراہیم کی دعا کہ مانگے تو پھل تھے، اللہ رب العزت نے کائنات میں پوری دنیا میں جو بھی چیز تیار ہوتی ہے مکے کو وہ جگہ بنا دیا، وہاں پہ اول کوالٹی کی وہ چیز ملے گی۔ مانگا فروٹ تھا، اللہ نے پوری دنیا کی سبزیاں، فروٹ اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں ہیں سب سے بہترین چیزوں کو وہاں پہنچایا۔ اور دوسری دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے رات کے آخری پہر میں سفر میں ہیں، کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں دے۔ اس کریم نے، قبول کرنے والے نے ایسی قبول کی کہ شہادت کی موت دی، اور وہ شہر مدینہ تو کیا مصلی رسول پہ دی، محراب رسول میں دی، اور پھر قبر کی جگہ مدینہ تو کیا روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دی۔ تو ابراہیم نے بھی اللہ رب العزت سے یہ چیزیں مانگی، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ اور آگے کی دو قربانیاں جو ہیں آئندہ ہفتے، اور ابھی جو یہ جو عشرہ پرسوں سے سنڈے سے شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں لیے۔ والشفع والوتر، اللہ رب العزت نے وطر اور طاق ان دونوں راتوں کی بھی قسم کھائی۔ اس سے مراد 9ویں ذی الحجہ والی رات اور 10ویں ذی الحجہ والی رات۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد 9ویں ذی الحجہ کی عرفہ کی ہے، اور بعض کہتے ہیں بقرعید کے دن والی فجر کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی اور ان کی فضیلت بتائی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس میں وہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور ان دنوں کا روزہ رکھنا ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ملتا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ روزہ 1 سال پچھلا جو گزر گیا، 1 سال آنے والا، ان دونوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی دن فضیلت والے ہیں وہ دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت والے ہیں۔ اور اس کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی، روزہ رکھنا فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ روزہ رکھے، یہ نفلی روزے ہیں، اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، کمزور ہے، وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو قربانی کرنے والے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال، ناخن اور یہ اس کے بعد میں کٹوائیں، اور اس کے جیسے سر کے بال، مونچھوں کے بال، زیر ناف اور بغل کے بال، یہ سب ناخن، یہ سب اس میں داخل ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ان بالوں کو کاٹا جائے تو اللہ رب العزت ان کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے نے 40 دن سے زائد ہو گئے بال نہیں کاٹیں تو وہ بیچ میں کاٹ سکتا ہے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ رکھنا باقی حدیثوں میں ممانعت آئی ہے۔ اور باقی ہے کہ یہ بہتر مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ ان دنوں میں اپنے بال نہ کاٹے۔ اور اس کے علاوہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کریں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو مہینے ہیں
یہ مہینے خصوصاً ذی الحجہ کا مہینہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی، تو کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک بکرا نہیں ذبح کر سکتے؟ اس کے مسائل تو صبح کے ٹائم بتائے جاتے ہیں، باقی یہ کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ اب یہ عوام میں یہ مشہور ہو رکھا کہ گھر میں ایک کی طرف سے بکرا کر لیا بس کافی ہو گیا، اکثر یہی ہوتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اگر شوہر صاحب نصاب ہے شوہر اپنی طرف سے کرے گا، بیوی کے پاس مال ہے بیوی اپنی قربانی کرے گی، اور بیٹے بالغ ہیں اور ان کے پاس اپنا ذاتی مال ہے وہ بیٹے اپنی قربانی کریں گے، بیٹیاں بالغ ہیں اور ان کے پاس ذاتی مال ہے تو وہ بھی اپنی قربانیاں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو جن پر جو صاحب نصاب ہے قربانی واجب ہے وہ ضرور بالضرور اپنی قربانی کریں، پہلے سے ہی جانور خرید لیں اور قربانی کریں، کیونکہ قربانی کرنا یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک عمل ہے، تو اس عمل کو کیا جائے۔ یہ جس طرح قربانی کرنا سنت خلیل سنت ابراہیم ہے، اسی طرح قربانی کا کرنا سنت نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور اس کے متعلق جیسے 8 قسم کے جانور جن کی قربانی کی جاتی ہیں، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اگلے ہفتے۔ وہ 8 قسم کے جانور کون کون سے ہیں؟ گائے اور بیل، اس کے اندر بھینس اور بھینسا دونوں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں علماء کہ الجاموس لحکم البقرتی، بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بھینس کی قربانی کرنی چاہیے۔ بھینس میں 7 حصے، اونٹ اونٹنی اور بکرا بکری، دمبا یعنی دمبا اور بھیڑ، یہ دمبا جو بڑی پونچھ والا تھا یہ، اور جو لرڑا جسے ہماری زبان میں بولتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی قسم میں داخل ہے۔ تو یہ جو بہیمۃ الانعام جو پالتو جانور مانے جاتے ہیں ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور ایک مینڈا ذبح کر کے پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کی، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا جو صاحب نصاب ہے وہ ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی چونکہ واجب ہوتی ہے قربانی کرے گا۔ اب جیسے کہ علماء نے مفتیان کرام نے خصوصاً لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو پہلے معلوم نہیں تھا اس پر قربانی واجب تھی، وہ گھر کی طرف سے سبھی کرتے ایک ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے، اب بہت ساروں نے نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ باقی جب سے یہ صاحب نصاب تھا، مالک تھا مال کا، اس کے پاس مال تھا، مالدار تھا، تو یہ پیچھے کا حساب کر کے وہ مال جو قربانی کے برابر تھا وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی قربانی نہیں کر سکا تو پھر اس کے بعد وہ قربانی کا جو مال ہے وہ بکرا ہے یا بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کا کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔